السلام علیکم۔ دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تر تعریفوں کی حقیقی مستحق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور اسے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بنی نوع انسان کو حاصل ہونے والے علوم و فنون انسانیت کے ایک عام فرد کے حوالے سے بے حد و شمار ہیں، اور بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مختلف علوم و فنون کی ترویج و اشاعت تحقیق و تدوین کے حوالے سے نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ علماء نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ علم کی دو بنیادی قسمیں ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم۔ دینی علم کا بنیادی ماخذ اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے رسول کی سنت ہے۔ نبی اکرم کی حدیث کے بارے میں سب سے زیادہ مستند کتاب صحیح بخاری ہے، اگرچہ اس کتاب میں موجود بیشتر اقوال و افعال کا تعلق نبی اکرم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب ایک مخصوص فن سے متعلق ہے، اس لیے اس مخصوص فن کے مخصوص قواعد کی حیثیت سے اس بات کا جائزہ لینا نہایت ضروری ہے کہ تکنیکی اعتبار سے اس فن کی دیگر کتب کے مقابلے میں اس کتاب کی اہمیت اور خوبی کیا ہے، اور اس کا مصنف اپنے فن میں کتنی مہارت رکھتا ہے۔ اسی طرح کے سوالات کے جواب کے لیے ہم یہاں مختصر طور پر امام بخاری کے حالات نقل کرتے ہیں۔ نام و نسب۔ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد ہے۔ آپ کے والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم تھا۔ اسماعیل کے دادا مغیرہ بن بردس پہلے مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور امام بخاری کے اجداد میں انہی بزرگ کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں امام بخاری کے آباء و اجداد کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہیں، تاہم اس کے باوجود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس خاندان کے بزرگ دل و جان سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامی علوم و فنون کی خدمت میں مشغول ہو گئے تھے۔ قرائن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کے آباء و اجداد بخارا کے متمول طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ مورخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بخارا کے گورنر یمان الجافی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بعض مورخین نے یہ بات نقل کیا کہ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم نہایت خوشحال اور دولت مند شخص تھے۔ امام بخاری کے آباء و اجداد کے مذہبی رجحانات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کے والد کو امام مالک اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر محدثین سے علم حدیث میں اخذ و استفادے کا شرف حاصل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے خاندان کے افراد تمام تر ظاہری خوشحالی میسر ہونے کے باوجود محض دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں رہے، بلکہ انہوں نے علم دین کے حصول کو اپنی بنیادی ترجیح قرار دیا، جس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ امام مالک حج کے سوا کبھی بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ امام بخاری کے والد شیخ اسماعیل بن ابراہیم کا امام مالک سے اخذ و استفادہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے علم حدیث کے حصول کے لیے حجاز مقدس کا سفر کیا تھا۔ پیدائش و تعلیم۔ امام بخاری شوال کے مہینے میں 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ نسبی اعتبار سے آپ اجمی النسل ہیں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد علم، دین اور مال دنیا دونوں طرح کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ کی عمر ابھی چند برس تھی کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ مورخین نے یہ بات نقل کی ہے کہ بچپن میں کسی بیماری کی وجہ سے امام بخاری کی بینائی رخصت ہو گئی۔ بہت سے معالجین سے رجوع کیا گیا لیکن آنکھوں کی روشنی واپس نہیں آئی۔ آخر آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ انہوں نے رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، جو خواب میں انہیں یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو دوبارہ بینائی عطا کر دی ہے۔ امام بخاری صبح بیدار ہوئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح امام بخاری کے والد نہایت عابد و زاہد اور عالم و فاضل شخص تھے، اسی طرح امام بخاری کی والدہ بھی نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ امام بخاری کے والد کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ کے حصے میں آ گئی تھی۔ امام بخاری کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے 10 برس کی عمر میں باقاعدہ طور پر علم حدیث حاصل کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ امام بخاری کم و بیش 8 برس تک بخارا میں رہنے والے علم حدیث کے ماہرین سے استفادہ کرتے رہے۔
18 برس کی عمر میں آپ اپنے بھائی احمد اور والدہ ماجدہ کے ہمراہ حج کی سعادت کے حصول کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد امام بخاری کے بھائی احمد بن اسماعیل والدہ سمیت بخارا واپس آ گئے، جبکہ امام بخاری علم دین کے حصول کے لیے حجاز مقدس میں ٹھہر گئے۔ اس کے بعد امام بخاری کی ساری زندگی علم دین کے حصول کے لیے مسلسل سفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں گزری ہے۔ اساتذہ کرام: امام بخاری نے 11 برس کی عمر سے لے کر 18 برس تک بخارا کے علماء سے کسب فیض کیا۔ 18 برس کی عمر میں حجاز تشریف لائے اور اس کے بعد تقریباً 44 برس تک علم حاصل کرنے، اسے دوسروں تک منتقل کرنے اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ علم کے حصول کے لیے انہوں نے حجاز، عراق، کوفہ، بغداد، مصر، شام اور بہت سے شہروں کا سفر کیا۔ اس لیے امام بخاری کے اساتذہ کی معین تعداد کا علم نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ امام بخاری بنیادی طور پر علم حدیث کے طالب علم تھے، اور ان کی طلب بنیادی طور پر یہ تھی کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم کی کسی حدیث سے واقف ہو تو آپ اس سے وہ حدیث سن کر محفوظ کر لیں۔ احادیث سننے کے اس مقدس فرض کے دوران انہوں نے ہر عمر، ہر طبقے اور ہر خطے کے افراد سے استفادہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری جن حضرات سے احادیث روایت کرتے ہیں، ان میں بزرگ، کم عمر، مشہور و معروف، نسبتاً غیر معروف، غرض یہ کہ ہر طبقے کے راوی شامل ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حمیدی، احمد بن حنبل، ابو عبد الرحمن المکری، مکی بن ابراہیم، اسحاق بن راہویہ جیسے اکابر محدثین شامل ہیں۔ تلامذہ: امام بخاری سے ایک بہت بڑی تعداد نے براہ راست علم حدیث حاصل کیا ہے۔ آپ کی مجلس درس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کسی شہر میں تشریف لے جاتے تو آپ کی آمد پر درس حدیث کے خصوصی حلقے منعقد کیے جاتے، جہاں حاضرین کی ایک بڑی تعداد آپ کی زبانی نبی اکرم کی احادیث سنا کرتی تھی۔ امام بخاری کے مشہور شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی شامل ہیں، جن کے مرتب کیے ہوئے مجموعے علم حدیث کا بنیادی ماخذ ہیں اور سیاہ ستہ کا حصہ ہیں۔ شخصی اعتبار سے امام بخاری نہایت خوش اخلاق، سادہ مزاج، بردبار اور مہربان طبیعت کے مالک تھے۔ آپ اپنے خدام اور شاگردوں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ عزت اور شہرت عطا کی، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سادگی اور عاجزی آخری دم تک برقرار رہی۔ انہیں زندگی میں بہت سے مواقع پر لوگوں کی بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، انہیں برا بھلا کہا گیا، ان کا حلقہ درس بند کروایا گیا، بلکہ بعض اوقات شہر چھوڑنے پر مجبور بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی سے انتقام لینے کی کوشش نہیں کی۔ خراج تحسین: امام بخاری کے اساتذہ، معاصرین اور بعد میں آنے والے علماء نے ان کی علمیت اور فضیلت کا بھرپور اعتراف کیا ہے۔ امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ نے اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت کی کہ بخاری سے احادیث روایت کیا کرو، کیونکہ اگر امام بخاری خواجہ حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو خواجہ حسن بصری بھی ان سے استفادہ کرتے۔ امام بخاری کے ایک معاصر محدث امام دارمی علم حدیث میں، جن کی کتاب سنن دارمی مشہور و معروف ہے، فرماتے ہیں میں نے حجاز، شام اور عراق کے بہت سے علماء سے ملاقات کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی امام بخاری کے پائے کا نہیں ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ امام بخاری کی مانند کوئی نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اسانید حدیث اور علل حدیث کے بارے میں امام بخاری سے زیادہ اور کوئی ماہر نہیں ہے۔ تصانیف: درس و تدریس کے ساتھ امام بخاری نے تصنیف و تالیف کے مشغلے کو بھی برقرار رکھا۔ امام بخاری کا کوئی کتاب تصنیف کر لینا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنی یہ بات حیران کن ہے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سفر میں بسر ہوا۔ سفر کے دوران کتاب کا مسودہ تحریر کرنا اور پھر اسے محفوظ رکھنا خاصا مشکل کام ہے۔ اگرچہ امام بخاری کی بیشتر تصانیف منصہ مشہود پر نہیں آ سکی ہیں، تاہم ان کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں غیر معمولی تحقیق سے کام لیا ہے۔ امام بخاری کی درج ذیل کتب ہماری معلومات کے مطابق شائع ہو چکی ہیں: 1 الجامع الصحیح، 2 التاریخ الکبیر، 3 التاریخ الصغیر اور 4 الادب المفرد۔ انتقال:
یکم شوال 256 ہجری میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ آپ کو سمرقند کے ایک نواحی گاؤں خرتنگ میں موجود ایک باغ میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے وصال کے کافی عرصے بعد تک آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی رہی اور لوگ تبرک کے طور پر وہ مٹی لے جاتے رہے۔ آپ کے وصال کے 200 برس کے بعد ایک مرتبہ سمرقند میں خشک سالی کی وجہ سے قحط پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کسی مرد دانا کے مشورے پر آپ کی قبر پر حاضر ہو کر اجتماعی طور پر دعا کی تو اسی وقت آسمان سے بادل نمودار ہوئے اور ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کہ خرتنگ سے سمرقند پہنچنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں امام بخاری کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی صدیوں سے اعتراف و اکناف عالم میں بسنے والے مسلمان آپ کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث سے علوم نبوت کا فیض اور نور حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یوں قیامت تک امام بخاری کے نامہ اعمال میں حسنات کے اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث سیکھنے اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔